اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بچیوں اور بڑوں سے گزارش ہے کہ مخرج کو اچھے سے یاد کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اپنا قرآن کو اور نماز کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ مخارج حروف، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکین کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو، جہاں آواز رک جائے وہ اس حرف کا مخرج ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس۔ ابھی ہم آگے مخارج کو سیکھتے ہیں۔ یہ ہم نے مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ جانا، اب ہم اس کی ادائیگی کے حروف کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ایک کو بولیں گے ہوتا ہے نا۔ الف مدہ صرف ایک مخرج کا ہم مخرج سنائیں گے تو کیا بولیں گے؟ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے با الف زبر با، یہ ہو گیا الف مدہ، یعنی الف سے پہلے زبر آیا ہے نا، تو اس کو تھوڑا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با، یہ الف مدے کا مخرج، سمجھا؟ ابھی آگے حمزہ ہا، حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، اور چھوٹی ہا جو ہے اس کو بھی کیسے ادا کریں گے؟ حمزہ ہا زبر ا، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش او، عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش او، غین خا حلق کے منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ۔ ہم کو اس کے مخرج کو یاد کرنا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے ہمارا غین؟ حلق کے منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہو، اور خا بھی ہمارا منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ خا ہے نا، اس کو پریکٹس کریں گے، اس کو نکالیں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور اس کو اپنے قرآن کے نماز کے پڑھنے میں صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ قاف زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے حمزہ قاف زبر اق ہے نا، قاف دیکھو ادا کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا آپ لوگوں کو۔ قاف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہو گیا۔ اب پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق۔ اب کاف زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے قاف کے مخرج سے، یعنی بڑا قاف جو دو نقطے والا ڈاٹ والا قاف ہے ہمارا بڑا حلق جڑ کی ابتدا کا، اس کے مخرج سے ہٹ کر ذرا منہ کی طرف نرمی سے ادا ہوتا ہے، ایک دم نرم اور ملائم جیسے بولا جائے گا، نرم سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے کاف ہے نا، ایک دم نرمی سے، ایک دم ہلکی سی آواز میں کاف، ایسے پڑھیں گے۔ حمزہ کاف زبر اق، حمزہ کاف زیر اق، حمزہ کاف پیش او ہے نا۔ جیم شین یا غیر مدہ زبان کے بیچ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ جیم کا، شین کا، یا کا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ کاف کا مخرج الگ الگ تھا ہے نا، اب یہ تینوں کا مخرج ہم کو ایک ساتھ بتایا گیا۔ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج ہے نا، اج اج اج، اش اش اش۔ حمزہ یا زبر اے، حمزہ یا پیش اوئی، ہاں یہ زیر نہیں آئے گا، حمزہ یا زیر ای نہیں آئے گا، دو ہی یا غیر مدہ میں
دو ہی طریقے سے پڑھا جائے غیر مدہ. ضاد زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے نا. زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 داڑوں کی دائیں بائیں 5 داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ضاد 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 صاد ضاد کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان کی کروٹ، یعنی زبان کو پورا ٹیڑھا کر دو کروٹ، اور اس کے اوپر کے دائیں بائیں 5 داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے نا. ہم اتنا یاد کریں، پھر ہم انشاءاللہ آگے اور سیکھیں گے. السلام علیکم.